السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جمیعا وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما یخلق ما یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ یقیناً وہ لوگ کافر ہیں، ان لوگوں نے کفر کیا جن لوگوں نے کہا کہ بے شک مسیح بن مریم ہی اللہ ہیں۔ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھیے، فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جمیعا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی مسیح بن مریم کو، ان کی ماں کو اور جو کچھ زمین میں ہے جتنے بھی مخلوقات ہیں ان تمام کو اللہ تبارک و تعالی نیست و نابود کر دے، ہلاک کر دے، تو کون اللہ تبارک و تعالی کو اس کے ارادے سے کچھ بھی روک سکتا ہے؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، آسمانوں اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ معزز سامعین کرام، سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 اور اسی سورت سے ابھی ہم نے آپ کے سامنے آیت نمبر 17 تلاوت کی اور اس آیت کریمہ کا ترجمہ بھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے، ان لوگوں نے کفر کیا جن لوگوں نے کہا کہ مسیح بن مریم اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ کافر ہو گئے جن لوگوں نے کہا کہ مسیح بن مریم اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نصرانی کہلاتے ہیں، جو عیسائی کہلاتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے سیدنا مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی بشریت میں، ان کے انسان ہونے میں الوہیت کو ملانے کی کوشش کیا، ان کو معبود کے ساتھ ملانے کی کوشش کی، اور چونکہ یہ ایک کفریہ اور شرکیہ فکر ہے جس سے کفر و شرک کے بہت ساری راہیں نکل گئی۔ کچھ عیسائیوں میں، نصرانیوں میں ایسے لوگ آئے جن لوگوں نے سیدنا مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے الوہیت یعنی ان کے معبود ہونے کے پہلو کو واضح کیا۔ تو ان لوگوں نے کیا عقیدہ گڑھا؟ ان لوگوں نے یہ عقیدہ گڑھا کہ اللہ تبارک و تعالی سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام میں حلول کر گیا، اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کا عین ہے، یا عیسیٰ علیہ السلام عین اللہ تبارک و تعالی ہے۔ لیکن کچھ لوگوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بشریت کے پہلو کو نمایاں کیا اور کیا کہا کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام عین اللہ تبارک و تعالیٰ تو نہیں ہے، لیکن وہ ابن اللہ ہیں، یعنی اللہ کے بیٹے ہیں۔ لیکن کچھ لوگوں نے درمیانی راہ اختیار کیا اور ان لوگوں نے کہا کہ اللہ اکیلے نہیں ہے بلکہ تین مل کر کے ایک اللہ بنتا ہے، اور وہی اللہ ازلی اور ابدی ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اور وہ تین کون ہیں؟ ایک اللہ تبارک و تعالی، دوسرا عیسیٰ مسیح بن مریم، اور تیسرا روح القدس۔ یہ تینوں مل کر کے ایک الہ بنتا ہے، ایک معبود بنتا ہے، ایک اللہ بنتا ہے جس کی عبادت کی جائے۔ اور پھر بعد میں چل کر کے ان لوگوں نے اس میں سیدہ مریم علیہ السلام کو بھی مکس کر دیا اور کہا کہ یہ تین مل کر کے ایک اللہ بنتا ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو کافر کہا ہے، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پچھلے زمانے سے لے کر کے اب تک کے زمانے میں جو عیسائی لوگ ہیں اور ان کا جو مذہب ہے اور ان کا جو عقیدہ ہے وہ سراسر باطل نظریوں پر قائم ہے، اور ان کا مذہب بالکل ہی باطل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل واضح انداز میں کہا کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، تحقیق کہ وہ لوگ کافر ہو گئے جن لوگوں نے کہا کہ مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ہی اللہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی تردید کی۔ ان لوگوں کی تردید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کہا کہ قل، آپ ان سے پوچھیے،
فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جمیعا. آپ ان لوگوں سے پوچھئے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی مسیح عیسیٰ بن مریم کو، ان کی ماں کو اور زمین کے، آسمان و زمین کے درمیان جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان تمام مخلوقات کو اگر اللہ تبارک و تعالی آن کی آن میں نصف و نابود کر دے، ختم کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے کو کون روک سکتا ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے جو بات واضح کی ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی قادر مطلق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی صاحب اختیار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اکیلا معبود ہے. اللہ کے معبود ہونے میں، اللہ کے خالق ہونے میں، اللہ کے رب ہونے میں، اللہ کے مالک ہونے میں اور صاحب اختیار ہونے میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً فرمایا، کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا. آسمانوں میں اور زمین میں اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں کے درمیان ہے، اس جو کچھ بھی آسمانوں اور زمینوں کے درمیان ہے، ان تمام کا مالک اکیلا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. پورے کائنات کا خالق اللہ ہے، پورے کائنات کا مالک بھی اللہ ہے. لہذا اللہ کو اختیار ہے کہ اللہ جو چاہے کرے. اور یہیں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ سیدنا مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اللہ نہیں ہے، صاحب اختیار نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں. معزز سامعین کرام، اتنی بات بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید کہا کہ مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام باپ کے بغیر پیدا ہوئے، اسی لیے تم لوگ ان کو ابن اللہ کہتے ہو، یا اسی لیے تم لوگ ان کو اللہ کہتے ہو، یا اسی لیے کہتے ہو کہ تین اللہ میں ایک اللہ ہے. تو سن لو، یخلق ما یشاء، اللہ جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اللہ جس طرح سے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اللہ جس طرح سے چاہے پیدا کرے، کوئی روک نہیں سکتا. دیکھیے مسیح عیسیٰ بن مریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا. سیدہ حوا ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے بغیر پیدا کیا. کس کی وساطت سے پیدا کیا؟ آدم علیہ السلام کی وساطت سے پیدا کیا، ان کے ذریعے سے پیدا کیا. اور آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے بغیر پیدا کیا. یعنی اللہ چاہے تو باپ کے بغیر پیدا کرے، اللہ چاہے تو ماں کے بغیر پیدا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو باپ ماں کے بغیر پیدا کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو ماں باپ کے ملاپ سے، جو آج کل دنیا میں پیدائش ہوتی ہے، کس سے ہوتی ہے؟ مرد اور عورت کے ملاپ سے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے نا. تو اللہ جیسے چاہے پیدا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام میں کوئی بھی روک لگا نہیں سکتا. اسی لیے اللہ نے فرمایا یخلق ما یشاء، اللہ جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. معزز سامعین کرام، یہ سب باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ صرف عیسائیوں کی تردید میں بیان نہیں فرما رہا ہے، بلکہ ہم مسلمانوں کی نصیحت کے لیے بھی بیان فرما رہا ہے کہ ہم مسلمانوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اکیلا معبود سمجھنا چاہیے، اکیلا صاحب اختیار سمجھنا چاہیے، قادر مطلق سمجھنا چاہیے، پورے کائنات کا مالک سمجھنا چاہیے. پورے کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار و تصرف میں کوئی شریک نہیں، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے. یہ سب باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے بیان فرمائی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.